ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج بات کر رہے ہیں اسکیزوفرینیا پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق سرندی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اسکیزوفرینیا کو بیماری کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ اس کو ہم ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جنات کے زمرے میں، جادو کے زمرے میں یا کسی اور زمرے میں کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک ہمارے یہاں لوگوں کا تعلیمی معیار، اور دوسرا ایک متھ کہ ہم اگر ماہر نفسیات کے پاس چلے گئے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا، یا ہمارے رشتہ دار کو کہیں گے کہ پاگل ہو گیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہمارا جو انڈیا پاکستان ایک تھا، ساؤتھ ایشیا کا جو، تو اس میں جو کلچرل بلیفز تھے وہ ہم وہاں سے آ تو گئے، یہاں پاکستان کو الگ تو کر لیا ہم نے، لیکن وہ بلیف تو ساتھ رہ گئے نا لوگوں کے۔ ایسا تو نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھوں، جو عموماً لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں کہتے ہیں کہ شاید واقعی کوئی ایسا انسان جو کہ باتیں کر رہا ہے، کوئی جناتی آوازیں آ رہی ہوں، جو غیر مرئی آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ اس کو اسکیزوفرینیا سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کی کوئی تو سائنٹیفک ایویڈنس ہوتی نا۔ جب ہم پیٹ اسکین کر سکتے ہیں، اسپیٹ اسکین کر رہے ہیں، تو ہم فنکشنل ایم آر آئیز کر رہے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں سے تو یہ بات پکڑ لیتے نا۔ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ برین میں ایریاز کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے اس کا ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اس وقت آپ ٹی وی مختلف چینلز ہیں اور ہر ایک کو آزادی ہے۔ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ایک آزاد ملک ہے، 1947 کے بعد ہر طرح کی آزادی اس ملک میں، اتنا زیادہ آزاد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ زیادہ تر مارننگ شوز میں اس وقت جادو، جن، حاضریاں، باقاعدہ روح بلوائی جاتی ہے، حاضریاں ہوتی ہیں، جنات آ جاتے ہیں سیٹ پہ۔ کیا لگ رہا ہے یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا ریلیجن دیکھنا چاہیے، ہمیں ہمارا ریلیجن کیا سکھا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ چیزیں ہندو مائتھولوجی سے لی ہوئی ہیں ساری، اگر ہم ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہمارے مذہب میں، قرآن میں کھول کھول کے صاف صاف لکھا ہوا، اور کسی بھی آپ با علم عالم کو بلا لیں، عالم تو بہت سارے ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی عالم بنا ہوا ہے، لیکن جو عالم با عمل ہیں وہ ہیں، ان کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان کو کبھی بلا کے بات کر لیں تو وہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دیں گے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اور بہت تھوڑا سا اسلام جو میرے میں ہے وہ ہے، نالج میری بڑی محدود ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جنوں کی ایک قوم ہے جو ہمارے سائڈ بائی سائڈ رہتی ہے، they have got nothing to do with us in any circumstances۔ انسان تو نہیں چڑھتے یہ قطعی کوئی کام ہی نہیں ہے ان کام سے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو کام سونپے ہوئے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کا ہم سے انٹریکشن کوئی نہیں۔ ٹی وی پہ تو لوگ جو میں دیکھتا ہوں ایسے ڈسکرپشن بتاتے ہیں، جنات 3 طرح کے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لگتا ہے وہ جنات میں تو باقاعدہ گھسے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے سب دیکھ کے آئے۔ صاحب اب یہ تو انہیں ہی معلوم ہوا وہ کتنے گھسے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو میرا جو بلیف ہے، مائی پرسنل بلیف از دیٹ کہ دیر از نتھنگ لائک دیٹ۔ چلیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے ہزاروں مریض 26 سال میں آ چکے ہیں، اور علاج کے بعد جن اتر جاتے ہیں، بہت سارے جن لے کے آتے ہیں ساتھ۔ ابھی کوئی 2-3 مہینے ہو گئے، میں ایک آدھ جگہ پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن وہ ایک خاتون تھیں، کوئی تقریباً 50 ایئرس کی تھیں، پلس ہوں گی، ان پہ جن چڑھ گیا، وہ لے آئے میرے پاس، میں جن ہوں، وہ اس طرح بول رہی تھیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں اور بال کھول کے اور ہلے جا رہی تھیں، تو میں ان کو دیکھتا رہا بیٹھ کے۔ ان کے ساتھ ان کی ایک نوجوان بچی بھی موجود تھی، کوئی تقریباً 20-22 سال کی تھی، ایک ہی گھر میں دونوں رہتی تھیں۔ اب بھائی جن اگر کسی پہ آ رہا ہے تو جن کو آنے کا کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے، اگر آئے تو پھر وہ نوجوان پہ جائے گا تو وہ بوڑھی خاتون پہ آ گیا، صحیح بات ہے، کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کام کریں، کال جو ہیں جتنے کالرز ہیں، اشفاق صاحب، ندیم اختر صاحب، امجد صاحب، شازیہ صاحبہ، جبران، آپ سب کے سوال میں نے ریکارڈ کر لیے ہیں یہاں پہ، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے ٹاپک پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کا تفصیلی جواب بھی دینا ہے، تو آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے بروز منگل ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب بھی تفصیلاً دیں، کیونکہ تفصیلاً جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس ٹاپک کو بھی پورا کریں۔ ڈاکٹر اسحاق سرندی صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ اس پروگرام میں آئے، اور یہ ہے کہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔
اور کہ بس دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، استقامت دے، جس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بس ایک بات کہوں گا ناظرین، ہمارا جو مذہب ہے نا وہ بڑا صاف شفاف ہے، اور مذہب میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں ایک ایسا علم دے دیا گیا ہے وہ پوشیدہ علم ہے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ سینہ بہ سینہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، خیر ہوتا ہوگا کوئی ایسا علم، لیکن مجھے تو اپنے مذہب کا پتہ ہے۔ ایسا علم ہے کہ دنیا میں وہ آدمی جس کو اسلام کا پتہ کرنا ہے تو سیدھا وہ قرآن پہ جائے گا، سیدھا وہ سنت پہ جائے گا، اور ہر چیز واضح ہے، اس پہ بیان کی ہوئی ہے۔ تو خدا کے واسطے ایک آدمی جو کہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو کہ میرے پاس تو ایک ایسا علم ہے جو بڑا پوشیدہ علم ہے، میں بتا نہیں سکتا، وہ علم ہے تو کس یونیورسٹی سے حاصل کیا گیا ہے؟ علم گھر بیٹھے نہیں ملتا، علم کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے وہ ان کو سوچے سوٹے ان کو عالم ہو چکے ہیں وہ۔ اور دوسری بات رشتہ دار، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ ہے علم، لیکن وہ شیطانی علم ہے جو قرآن سے باہر ہوتا ہے۔ چلیں اینی ان کے ویز لیے منع ہے۔ اس پہ مزید بات کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسکیزوفرینیا کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس پروگرام تعلق کوئی فیڈ بیک سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv، فیس بک پہ جائیے کلینک آن لائن کی پیج پہ اپنے فیڈ بیک، اپنے کمنٹس، اپنی سوال سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے شولڈر پرابلمس کی جو کندھوں میں ہوتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔